بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابتلاء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے، سفر ہجرت اختیار کیا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے، اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جدوجہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعائے ابراہیم علیہ السلام کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور آپ کو ایک اطاعت گزار بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور بے حساب محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم انہیں فوراً پورا کرنا ہے۔ چنانچہ باپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور انہوں نے بھی فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں، اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔